نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات سے نواز کر بہت سارے اختیارات دے کر اچھے برے کی تمیز سکھا کر سلیقہ سکھا کر اختیارات کی آزادی کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ تمام چیزیں سکھا کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ امتحان لے سکیں. لیکن موجودہ معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے. آئے دن ہم نئے نت حادثات کو دیکھ رہے ہیں. بے حرمتی سے عورتوں کو عزت پر حملہ ہو رہا ہے. کتنی بے دردی سے عورتوں کو جان لے رہے ہیں. تو دائی گردہ کو بیدار ہونا چاہیے. برائیوں کو رد کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑنا چاہیے. عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. بے شک اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے ساتھ ساتھ نظام رحمت بھی ہے. مغربی تہذیب کی بے لگام آزادی نے کہرام مچا رکھا ہے. میرا جسم میری مرضی کا نعرہ. آزادی نسواں کے اس نعرے کو بے پردگی بڑھ گئی جن سے آزادی نے معصوموں کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے. یہ نعرہ انسانوں کو غلامی کی شکل جکڑ لیا ہے. پہلے بھی انسان غلامی کی شکل میں ہونے کے باوجود ذہنی طور پر تو آزاد تھا. اب اس نعرے کو شکار ہو کر گھر، خاندان، اخلاق، حیا، عفت کو بالائے طاق رکھ کر باہر کی دنیا میں دلچسپی تلاش کر رہا ہے. شادی عورت کے لیے تحفظ کا حصار تھی، لیکن مغربی تہذیب نے عورت کو آزادی کے نام پر روشن خیالی مردوں کی برابری کا خواب دکھا کر اپنے ہاتھوں سے اس تحفظ کے حصار کو توڑ دیا ہے. باہر کی دنیا میں چند سکوں کے عوض مردوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر ناچ رہی ہے. بچوں کی تربیت کو نوکروں کے حوالے کر کے مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر چل رہی ہے. پھر بھی ذہنی پریشان ہے. سورہ جاثیہ میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم نے اس شخص کی حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی. ان پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن رپورٹ کے مطابق دنیا کے 89 ملین افراد ذہنی مرض کا شکار ہے. ڈپریشن عام ہو گیا ہے. ان خرابیوں سے انسانی معاشرہ کا ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. ان ساری چیزوں میں عورت کی بے پردگی کی وجہ بہت اہم ہے. بے پردہ عورتوں پر نظر پڑتے ہی ہوش پرستوں کی نیت بدل جاتی ہے. اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے اتنا نیچے گر جاتے ہیں کہ حیانت کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں. عورت بآسانی زال میں پھنس جاتی ہے. نہ اس کو اپنی حیا کا ہوش، نہ جسم کا ہوش. ایسی صورتحال میں ہمیں بیدار ہونا ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنا ہے. اپنے آخری ایام زندگی کے آخری لمحات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ لوگوں کی نظر نہ زیادہ پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جنازے میں کوئی کسی کو کیا دیکھ لے گا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ کا جواب تھا، تم سے کم اتنا تو تصویر کر لے گا کہ میت تھوڑی سی چھوٹی ہے، لمبائی ہے، موٹی ہے، دبلی ہے. یہ تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ تھا. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری میں رہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، بچوں کی تربیت کرے. سورہ نور میں فرمان الہی ہے، نظریں نیچے رکھو. غض بصر کا حکم دیتا ہے. جب ایک لڑکی بے پردہ گھر سے نکلتی ہے، ایک اجنبی شخص کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اگر نیت میں برائی ہو تو دونوں عذاب کے مستحق ہوتے ہیں. لیکن لڑکے لڑکی سے زیادہ عذاب کی حقدار ہے، کیونکہ اس طرح نکلنے پر اس پر نظر پڑی، ورنہ نہ پڑتی. تو ہم عورتوں کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود میں رہنا ہے. آزادی کس میں ہے، اس کا صحیح تصور دنیا کے سامنے لانا ہے. اخلاق کے دائرے میں رہنا ہے. اخلاق کا دائرہ انسان کو دائرہ نہیں بلکہ اللہ کا بنا ہوا دائرہ ہے. قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے.
قومیں تباہ ہو گئی۔ عبرت کے لیے ہمارے سامنے بے شمار واقعات ہیں۔ آج ہمیں پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرنا ہے، برائیوں کو روکنا ہے۔ حضور کے زبان کے مطابق اگر اطراف میں برائیاں دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے روکنا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے روکنا ہے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں برا سمجھنا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے جو دل میں سمجھتا ہے۔ اس کے لیے انہیں اخلاق کو اپنانا ہے، حیا کے کلچر کو عام کرنا ہے۔ حیا ایمان کا جز ہے۔ گاندھی جی نے کیا خوب کہا ہے کہ ینگ انڈیا اکتوبر 1925، مذہب اور اخلاق ایک دوسرے کے لیے لازم اور منظوم ہے۔ مذہب اخلاقیات کی جڑ ہے اور اخلاقیات مذہب کا پھل ہی ایک ہی سکے کے دو رخیں ہیں۔ مذہب کا پھل یہ ایک ہی سکے کے دو رخیں۔ مذہب بنیاد ہے جس پر اخلاقیات کی تعمیر ہوتی ہے، اخلاقیات مذہب کا عملی اظہار ہے۔ اس صورتحال میں داعی گردہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جن کا فرض لوگوں کی خیر کی طرف بولنا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مؤثر کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ انسان اس راہ ہدایت پر مخلصانہ طور پر پوری طرح عمل کرے گا تو نفس کی غلامی اور گمراہی سے نجات پا سکتا ہے۔ جدید تہذیب و ترقی کے نام پر جن بیڑیوں میں جکڑا گیا ہے، اس سے آزادی حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے۔